باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 9 ذی الحجہ روز عرفہ اور روز شہادت جناب مسلم، آج کی شب جو ہے دونوں مناسبت سے جہاں شب مناجات اور شب توبہ ہے، وہی مقدمہ کربلا کی شب بھی ہے۔ آج سفیر حسین کا ماتم ہم کرتے ہیں۔ آپ حضرت عقیل برادر علی کے فرزند تھے۔ آپ کی والدہ ایک کنیز تھی جن کا نام عالیہ تھا۔ آپ کی ولادت کی تاریخ تو تاریخ میں نہیں ملتی، لیکن اندازاً مورخوں نے لکھا ہے کہ آپ کی ولادت 25 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا شمار ان 3 افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے حسین کے نام پہ اپنی پوری نسل قربان کر دی۔ جناب زینب، جناب رباب اور جناب مسلم، یہ 3 وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے حسین کے نام پہ اپنی پوری نسل کو قربان کر دیا ہے۔ آپ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ پروردہ امام علی ہیں۔ امام حسن و حسین کی تربیت میں پروان چڑھے ہیں۔ آپ حضرت عباس کے ہم عمر ہیں۔ آپ کی شادی مولا کائنات نے اپنی دختر سے کی۔ یوں تو آپ کے بہت سے القاب ہیں، لیکن 3 لقب بہت ہی مشہور ہوئے: سفیر حسین، غریب کوفہ اور مسافر غریب۔ کیا کہنا اس کا جسے حسین اپنا سفیر بنائے اور اہل کوفے کو خط لکھے تو یہ لکھیں کہ اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے، میرا معتمد ہے، ہم اہل بیت میں قابل وثوق ہیں، بھروسے مند ہیں۔ عزیزو، یہ حسین کا ہی بھروسہ مند نہیں، یہ حسین کے ہی معتمد نہیں، یہ 1,24,000 انبیاء کے معتمد ہیں، اس لیے کہ حسین وارث انبیاء ہیں۔ حسین وارث آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ہیں، اور جسے حسین اپنا سفیر بنائے، جسے حسین اپنا معتمد کہے، جسے حسین اپنا بھروسے مند کہے، تو لفظ بدلوں تو یوں کہوں کہ آج حسین مسلم کو اپنا سفیر بنا کے نہیں بھیج رہے ہیں، آج آدم کے سفیر بن کے مسلم جا رہے ہیں، آج نوح کے سفیر بن کے مسلم جا رہے ہیں، آج ابراہیم و موسیٰ کے سفیر بن کے مسلم جا رہے ہیں۔ یعنی یوں کہوں کہ 1,24,000 انبیاء کے سفیر بن کے مسلم جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، کیا کہنا اس شخصیت کا جس کا نام ہی مسلم ہو۔ مسلم کا مطلب ہے تسلیم ہونا، سر کو خم کر دینا۔ اپنے ارادے کو ارادے حسین پر جس نے فنا کر دیا، جس نے سر تسلیم خم کر دیا، اس کو مسلم کہتے ہیں۔ اب حسین کے سامنے مسلم کا نہ کوئی ارادہ ہے نہ کوئی مرضی ہے، جو حسین کہہ دے وہی مرضی مسلم، وہی ارادے مسلم۔ یاد رکھیے گا کتنا عظیم ہے یہ شخص جس کے لیے حسین کہے میں اسے سفیر بنا کے بھیج رہا ہوں، اس کی اطاعت میری اطاعت ہے، اس کا حکم میرا حکم ہے، اور میرا کوفے میں آنا یا نہ آنا اس کے جواب پہ منحصر ہے۔ یہ جب جواب مثبت میں دے گا تو حسین عازم کوفہ ہوں گے۔ عزیزان گرامی، یہ گرہ بہا ذمہ داری لیے ہوئے مسلم حسین سے رخصت ہوئے۔ 15 رمضان کو مکے سے چلے اور 5 شوال کو وارد کوفہ ہوئے۔ مختار سقفی یا مسلم بن اوسیہ کے گھر قیام کیا
18,000 سے لے کے 24,000 تک تاریخ نے لکھا ہے لوگوں نے مسلم کی بیعت کی، اور 11 ذیقعات کو جناب مسلم نے حسین کو خط لکھا کہ مولا آپ کوفے تشریف لے آئیے، 25,000 لوگ آپ کے منتصر ہیں۔ یہ خبر والی کوفہ نے یزید کو بھجوایا کہ مسلم نمائندے حسین بن کے آئے ہیں، لوگ جوک در جوک مسلم کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اگر ایسا ہی رہا تو تمہاری حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا۔ یزید نے ابن زیاد کو، جو اس وقت بصرے کا حاکم تھا، کوفہ بھیجا، اور کوفہ جب ابن زیاد آیا اور مسلم کو اس کی خبر ہوئی تو جناب مسلم نے مختار ثقفی کا گھر چھوڑا اور ہانی بن حروہ کے گھر پر قیام پذیر ہوئے۔ ہانی بن حروہ کا کوفے میں بہت مرتبہ تھا، آپ کی آواز پہ 30,000 افراد لبیک کرنے کو تیار رہا کرتے تھے۔ ادھر ابن زیاد کو جب یہ خبر ملی کہ مختار ہانی کے گھر ہیں، جناب مسلم ہانی کے گھر ہیں، مختار کے گھر پر موجود نہیں ہیں، تو ہانی کو دربار میں بلایا اور کہا کہ تم مسلم کو ہمارے سپرد کر دو۔ ہانی نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ مسلم میرے مہمان ہیں اور اہل بیت کے فرد ہیں، ہم نے ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے۔ جب یہ خبر عام ہوئی کہ مسلم کے میزبان ہانی کو ابن زیاد نے بلایا ہے، تو ابن زیاد نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور ہانی بن حروہ کو قید کر دیا اور ایک پروپیگنڈا کر دیا کہ ابن زیاد نے ہانی کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر جب جناب مسلم کو ملی تو جناب مسلم نے ہانی کا گھر چھوڑا اور کوفے کی گلیوں میں ایک تنہا مسلم، جس کے پیچھے بھی 25,000 کا مجمع نماز پڑھ رہا تھا، جب مسلم نے نماز عشاء تمام کی تو تنہا کوفے میں یہ تنہا مسلم کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں، یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ جناب مسلم تھک کے ایک دیوار کے سہارے بیٹھ گئے۔ شام کا وقت ہو رہا تھا، اس گھر کی مالکین نے دروازہ کھولا تو اپنے دیوار کے سائے میں کسی کو بیٹھا دیکھا، آواز دی تو یہ معلوم نہیں کہ کوفے کے حالات بہت ہی خراب ہیں، اپنے گھر چلا جا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھولا تو دیکھا وہ شخص اب تک بیٹھا ہے، آواز دی آپ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ آواز دی بی بی اتنا بتا دے جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کیا کرے، میں مسافر ہوں، اور بتایا کہ میں مدینے سے آیا ہوں، میں حسین ابن علی کا ایلچی ہوں، مجھے مسلم کہتے ہیں۔ یہ خبر جیسے ہی توبہ نے سنی، دروازہ کھولا، آئیے آپ میرے مہمان ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ اہل بیت کا نمائندہ اس بیوی کے گھر قیام پذیر ہوا، لیکن جب اس کی خبر ابن زیاد کو ملی اور ابن زیاد نے ایک لشکر بھیجا تو مسلم نے توبہ کا گھر بھی چھوڑ دیا۔ اس بیوی نے بڑھ کے کہا آپ گھر میں قیام کریں، یہاں پہ جنگ کرنا بہتر ہے بنسبت میدان کے۔ آبادی بیوی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری خاطر یہ لعین تمہارے گھر کے اندر داخل ہو جائے اور تمہاری حرمت پامال ہو جائے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مسلم، اس بیوی کے گھر کی حرمت کا اتنا خیال، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہی تیری زینب کا خیمہ ہوگا اور لئی آگ لگا رہے ہوں گے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزو، آج کی شب وہ شب ہے کہ ہمیں مسلم کا پرسہ دینا ہے۔ یہ کربلا کا وہ مقدمہ ہے، یہ کربلا کا سے پہلے وہ شہید ہے جس نے حسین کے نام پر اپنی قربانی پیش کر دی۔ عزیزان گرامی، جب جناب مسلم باہر نکلے ہیں، تاریخ کہتی ہے ایک کثیر لشکر تھا جو مسلم کے مقابلے میں تھا۔ ہاشمی نوجوان، ہاشمی شیر بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کیا حاکم کو خط لکھا گیا کہ اور فوج
ابن زیاد نے کہا ایک شخص کے لیے کیا یہ فوج کافی نہیں؟ آبادی تجھے ایک شخص نظر آتا ہے، وہ ایک شخص نہیں، وہ اکیلا ایک لشکر ہے۔ جب فوج پر قابل نہ ہو سکی تو انہوں نے ہیلے کا کام کیا اور ایک راستے میں گڈھا کھودا، اس پہ گھاس پھوس ڈال دیے اور پیچھے بڑھتے چلے گئے۔ یہ ہاشم کا جوان شیر آگے بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ اس گڈھے میں گرا۔ عزیزو گڈھے میں گرنا تھا کہ لئی جو بھاگ رہے تھے پیچھے آئے، کسی نے نیزہ چبویا، کسی نے پتھر مارے۔ عزیزو روایت کہتی ہے کہ مسلم کو قید کیا گیا اور ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ پورے واقعات کو سمیٹ لوں، جب ابن زیاد کے دربار میں آیا اور آواز دی کسی نے کہ تم نے حاکم کو سلام نہ کیا، کیا جواب دیا ہے مسلم نے؟ میرا حاکم اور یہ لعین، یہ فاسد، میرا حاکم تو حسین ابن علی ہے۔ پورے واقعات کو سمیٹوں، یہاں ابن زیاد نے حکم دیا کہ چھت پہ لے جایا جائے، سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ عزیزو کتنا تسلیم تھا، کتنا حسین کے سامنے سر تسلیم کر چکا تھا، یہاں قربانی کے لیے چھت پہ لے جایا جا رہا ہے اور جناب مسلم مسکرا رہے ہیں۔ عزیزو یاد رکھیے گا، ہمیں جو اسلام ملا یا ہمیں جو چیز ملی، دو چیزیں ہمارے لیے بہت ہی معتبر ہیں۔ ایک مجلس، اور مجلس کی انتہا ہے زیارت، اور ایک جلوس۔ عزیزو یاد رکھیے گا، جلوس عباس کو یاد دلاتا ہے جب ہمارے نوجوان پرچم عباس لے کے آگے چلتے ہیں، اور مجلس میں آخر میں جب ہم زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ عزیز تاریخ کا پہلا سلام مسلم نے چھت پہ کیا تھا جب کہا تھا اتنی اجازت دے دو کہ میں نماز پڑھ لوں۔ نماز تمام ہوئی، ایک مرتبہ رخ کیا مکے کی طرف جہاں حسین قیام پذیر تھے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یہ آواز حسین کے کان تک پہنچی۔ حسین نے آواز دی علیکم السلام یا اخی۔ عزیز تھوڑی دیر کے بعد جناب مسلم کا سر تن سے جدا کیا گیا اور تن کو چھت سے زمین پہ ڈالا گیا۔ ادھر حسین نے آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس قریب کھڑے تھے، آواز دی مولا انا للہ پڑھنے کا سبب کیا ہے؟ آواز دی عباس جاؤ مسلم کی بیٹی کو لاؤ۔ عزیز جب مسلم کی بیٹی آ گئی، حسین نے اپنے زانو کو بٹھانا اور پیار کرنے لگے۔ اہل بیت کے گھر میں پلنے والی یہ بچی بول اٹھی، اے چچا میرے بابا کی خیر ہو۔ کہا بیٹی کیوں؟ کہا آپ تو مجھ پر ویسے پیار کر رہے ہیں جیسے کسی یتیمہ پہ کیا جاتا ہے۔ حسین نے سینے سے لگایا، دو چھوٹے چھوٹے بندے پہنائے۔ یہ منظر سکینہ دیکھ رہی تھی۔ آواز دی بابا کیا یتیمہ پر اتنا شفقت و پیار کیا جاتا؟ عزیز روایت کو سنبھالیے گا، روایت کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ سکینہ کے ذہن میں تھا کہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو اسے بندے پہنائے جاتے ہیں، اسے پیار کیا جاتا ہے، لیکن 10 محرم کو بعد شہادت حسین جب کسی نے تماچے مارے، بندے چھینے، تو آواز دی بابا کیا یتیمہ پر یہ بھی ظلم کیا جاتا؟ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم نہ اللہ سوائے غم حسین میں ایک منظر اور آپ کی زحمت تمام۔ عزیزو جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ آ رہا تھا، ایک مرتبہ زینب کے کان میں ایک آواز آئی کہ کوئی کہہ رہا تھا بہن زینب میرا سلام، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ۔ زینب نے پلٹ کر سجاد سے پوچھا بیٹا سجاد یہ آواز جانی اور پہچانی لگتی ہے۔ امام سجاد نے کہا پھپھی اماں ذرا دار الامارہ کے چھت کی طرف تو نگاہ کیجئے۔ اب جو زینب نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ بھائی مسلم یہ منظر زوجہ مسلم بھی دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ آبادی والی آپ کا سر تن سے جدا ہو گیا،
یہ مجھے معلوم ہو گیا، لیکن والی جب آپ چلے تھے تو آپ کے ساتھ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، والی بچوں کا کیا ہوا؟ میں کہوں گا بی بی جس وقت یہ قافلہ جا رہا تھا آپ کے بچے قید خانے میں انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں آزادی ملے، اپنے بابا کے نام پہ گریہ کر رہے تھے اور آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ شاید سرے مسلم کی آواز آئی ہو، اے زوجہ میرے بچے بھی حسین پہ قربان ہو گئے، اے زوجہ آج کے بعد زینب کی نگہبانی تم کرنا، اس لیے کہ اب مسلم بھی نہ رہا جو زینب کی سرپرستی اور نگہبانی کر سکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء تسلیما لامرہ۔